على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ ورتلنہ ترتیلا. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز الحکیم آپ سب خیریت سے ہوں گی. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کا سایہ لطف و عنایت آپ پہ بنائے رکھے. تو عزیزان گرامی صد شکر الحمدللہ ہمیں ایک دفعہ پھر یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے قرآن الحکیم کے نئے اسرار و رموز کو لے کر میں موجود ہوں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا موضوع گفتگو جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں تھا نون ساکن اور نون کے تمام قواعد. قرآن الحکیم میں جتنی دفعہ بھی نون آئی ہے، جہاں پہ متحرک ہے، وہاں پہ جہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کا ادغام ہے، اقلاب ہے، جو بھی کیا جاتا ہے، تو وہ قواعد انشاءاللہ العزیز الحکیم آئندہ بھی بیان کروں گی. لیکن موضوع گفتگو ہمارا نون ہے. ابھی ہم اس میں تھوڑا سا کرتے ہیں، اس میں زیادتی کروں گی، اس میں اضافہ کروں گی. نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز الحکیم ہم آج گفتگو کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس بھی کریں. پریکٹس پہ زور اس لیے دیتی ہوں کہ یہ قرآن الحکیم وہ مظلوم کتاب ہے جس کو ہم نے ایک دفعہ دہرا کر یا ایک دفعہ اپنے بچپنے میں یا لڑکپن میں ایک دفعہ پڑھ کے پھر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے. پھر ہم نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی استاد ہو، کوئی ہمیں بتانے والا ہو، سکھانے والا ہو کہ قرآن الحکیم کے اسرار و رموز کو ہم سیکھ سکیں، اس کے قواعد کو سیکھ سکیں، تاکہ معنویت کا جو ہمارے اوپر ہونا چاہیے لبادہ وہ آ سکے یا قرآن الحکیم ہماری زندگیوں میں شامل ہو. صد افسوس ہم نے ایک دفعہ اس کو پڑھا، بظاہراً ہم نے اس کو پڑھا اور اپنی طرف سے ایک حجت تمام کر دی کہ میں نے قرآن الحکیم کو پڑھ لیا ہے. اب ہم لفظی طور پہ کہتے ہیں نا میں نے قرآن ختم کر لیا. معاذ اللہ، قرآن ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ رہنما. جی تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے نون ساکن کی امثلہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. امید کرتی ہوں آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہوگی سیکھنے میں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں پہ ہم کس طرح سے اس کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کی مثال ہے من اخیہ. اچھا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر زبر حمزہ اور الف ایک ہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی، حمزہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں بات کروں گی آپ سے. لیکن ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور جس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو من اخیہ، من امن. ہا کی مثال من ہادن. دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے فوراً بعد ہا آ رہا ہے. منہ منہم. عین کی مثال انعمت. من علق. من حرم ونحر. غین من غاب. من غیرکم. لمن خشی. من خوف. جی تو عزیزان گرامی اب ہم تنوین کی امثلہ کا اظہار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غثاء احوى. من عین آنیہ. جوف ہار. ولکل قوم ہاد. محمدا عبدہ. محمدا عبدہ. لیوم عظیم. نار حامیہ. من حکیم حمید. اجر غیر. رب غفور. نخل خاویہ. شیء خلق. تو یہ تھیں تنوین کی مثالیں کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ رہے ہیں تو ہم ان کا اظہار کیسے کریں گے. دوبارہ بتاؤں گی آپ کو کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کر رہے ہیں ہم، اس میں ہم مد نظر رکھیں گے اس چیز کو کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سے حروف آ رہے ہیں، تو پھر ہم نون ساکن اور تنوین پر غنہ کریں گے یا اقلاب کریں گے یا ادغام کریں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حروف پر. امید کرتی ہوں الحمدللہ رب العالمین کے ایک دفعہ پھر آپ تک پہنچا پائی ہوں اپنی باتوں کو، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام قواعد کو محفوظ کر رہے ہوں گے اور اس کو پریکٹس کر رہے ہوں گے، کیونکہ جتنی زیادہ پریکٹس کی جائے اتنا زیادہ ہمارے لیے یہ سیکھنا آسان ہو جائے گا. تو مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. محتاج دعا.